کہ یہ ہندوستان ہندو کا دیش ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ ماریے اور سنویدھان دکھائیے، قانون دکھائیے، دھارا دکھائیے، آرٹیکل پڑھائیے کہ ہندوستان کا مطلب یہ نہیں کہ اس دیش میں صرف ہندوؤں کا رہنے کا ادھیکار ہے، بلکہ یہ دیش، یہاں سنویدھان سے دیش ہمارا چلتا ہے، اس میں سب کو رہنے کا ادھیکار ہے، سب کو برابر درجہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دیش کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ سمجھے کہ ہمارا دیش کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہندو کے دیش کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ملک سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اے لوگوں، جب آپ کو مکے سے کافروں نے نکال دیا، طرح طرح کے پریشان کیا، تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ خبر بھیجی، یہ وحی بھیجی کہ اے نبی، آپ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلا جائیے، مدینہ چلے جائیں، مدینے میں جانے میں آپ کو سکون حاصل ہوں گے، آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر خانہ کعبہ کی طرف پڑتی ہے، آپ مکے کو گھوم گھوم کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں خانہ کعبہ، اے مکہ، یہاں تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ستا کر میرا برا حال کر دیا اور یہاں سے جانے پر مجھے مجبور کر دیا، لیکن ہاں محبت تمہارے اوپر ہے، تمہارے جگہ پر محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ پتہ چلتا ہے نبی نے اپنے ملک سے کتنی محبت کی ہے، نبی نے اپنے گاؤں سے کتنی محبت کی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر بھارت کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ سمجھو کہ ہمارے ہی دیش کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ اپنے گھر کو لوٹنے مت دیجئے، آپ اپنے گھر کو برباد ہونے مت دیجئے، آپ اپنے گھروں کو اجاڑ ہونے مت دیجئے۔ اور ہاں سنیے، جو کہتا ہے کہ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، آپ ان کے کہیے کہ ہندوستان ہندوؤں کا نہیں ہے، اس میں سب کو ادھیکار ہے، سب کو سمان رہنے کے لیے۔ اور ہاں ان سے کہیے کہ ہم ہندوستان میں جس طرح جنگ کے میدان میں جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ جما لیا اور ہندوستان کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، تب سب سے پہلے کون قدم آگے بڑھایا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اپنے جان کی قربانی دی؟ سب سے زیادہ مسلمان مارے گئے، اس دیش کے خاطر سب سے زیادہ مسلمانوں نے آپس میں خون دیے، زمین پر خون کا قطرہ بہائے، کیونکہ مسلمان کو اس دیش سے اس وقت بھی محبت تھی اور آج بھی مسلمانوں کو اس دیش سے محبت ہے۔ اس لیے ہمیں اس دیش کا دیش دروہی نہ کہا جائے، بلکہ ہم کو اس دیش کا ناگرک مانا جائے۔ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں اور ہم مانتے ہیں اور ہم چاہتے بھی کہ ہمارا دیش سونے کا چڑیا ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ دیش ہمارا جتنا ہے اتنا تمہارا ہی ہے، یہ غلط ہسٹوری کیوں بیان کر رہے ہو؟ ہاں، مسلمانوں میں اگر 10 آدمی نکل جائے مسلمانوں میں تو کم از کم 3-4 آدمی آرٹیکل پڑھنے والا مل ہی جائیں گے، سیاست کو جاننے والا مل ہی جائیں گے اور یہ آرٹیکل پڑھ کر سنا دیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ دیش ہندوستان کا ہے، لیکن یہ ہندوؤں کا نہیں ہے بلکہ یہ دیش سب کا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جی کے اور جنرل نالج پڑھنے والے آپ کو ضرور معلوم ہوں گے، اس دیش میں ٹوٹل 4121 سے 31 MLA ہیں، لیکن ان میں سے ایک MLA کا نام راجہ سنگھ ہے۔ راجہ سنگھ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ MLA ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان ہندو کے نام سے ان کو پتہ ہی نہیں، یہ تاریخ ہسٹوری معلوم ہی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اس دیش میں ہندوستان میں ہر مسلمان جے سری رام کہے گا، جے سری رام ان کے زبان سے نکلیں گے، لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، سب کے زبان سے جے سری رام نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، ان سے کہنا چاہوں گا، تم مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگا کر، ان کے داڑھی پر واٹ لگا کر ان کے داڑھی کو کٹا بھی سکتے ہو، مسلمان کے ٹوپیوں پر پابندی لگا سکتے ہو، اذانوں پر پابندی لگا سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے لا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ سارے چیزیں مٹ سکتے ہیں، لوگوں کے اندر عبادت میں کمی آ سکتی ہے، لوگوں کے اندر
अमीरों के अंदर गरीबों की मदद करने में कमी आ सकती है, यतीमों के सर पर हाथ फेरने में कमी आ सकती है, इंसानियत खत्म हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम और निशाना नहीं मिटेगा। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, सारी चीजें मिट जाएंगे लेकिन इल्ला इस्मुहु, नाम बाकी रहेगा। मुसलमान अपने नाम से पहचानेगा। मुसलमान के अंदर ये खूबी है, अगर अपने अमल से कासिर है, नमाज पढ़ने से कासिर है, रोजा रखने से कासिर है, लेकिन अपना नाम मुसलमान रखेगा, चाहे किसी भी कौम से हो, बरेलवी से हो, देवबंदी से हो, सुन्नी से हो, अपना नाम मुसलमान रखेगा, क्योंकि नाम से प्यार है मेरे भाइयों। और हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस में फरमाते हैं, इन्नकुम तुदऔन यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम। ऐ लोगों, कयामत के दिन क्या होगा? तुम्हें तुम्हारा नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के नाम से पुकारा जाएगा। अब ये हम और आप समझ सकते हैं कि जब कयामत के दिन इंसान को अल्लाह ताला, मुसलमान को अल्लाह ताला नाम से पुकारेगा, ये राजा सिंह कितने एमएलए आए हैं, कितने गए हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कितने लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, लेकिन इस्लाम हमेशा से है और हमेशा गालिब रहेगा। इस्लाम हर हर घर में पहुंचेगा, इस्लाम का पैगाम हर हर कोने में पहुंचेगा, कोई नहीं मिटा सकता है इस्लाम का नामो निशान। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के अंदर एकता, मुसलमान और हिंदू के दरमियान एकता। आज इस्लाम को ही बदनाम करते हैं राजा सिंह और कहते हैं कि दोनों मिलकर कि इस्लाम आतंकवादी और दहशतगर्दी का तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। मुसलमान आपस में हिंदुओं को मारने की साजिश करते हैं और कुरान की एक आयत को जब हम बढ़ जाएंगे तो हम बिल्कुल गिर जाएंगे और ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और हाँ, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान आपस में मुसलमान से इत्तेहाद रखें, बल्कि अगर हम किसी मुल्क में रहते, किसी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं, चाहे वो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, सिख हो, सबको एक होकर रहना है। जब हम एक होकर रहेंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है, चीन हम पर हमला नहीं कर सकता है, बांग्लादेश वाले हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है। हम आपस में खड़े रहेंगे और हमारे मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, हमारे मुल्क की तरफ कोई नजरें उठाकर नहीं देख सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम हिंदुस्तान में अगर हमारा हिंदुस्तान में बसेरा और गुजर होता है तो इसमें सारे मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमान आपस में एक होकर रहे, मुसलमान आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत दे, ताकि यह हमारा हिंदुस्तान टिका रहे, ताकि यह हमारा हिंदुस्तान मजबूती के साथ कायम रहे। लेकिन हाँ, जब हम इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत नहीं देंगे तो हम गिर जाएंगे और हमारी देश की करेंसी बिल्कुल ही पीछे चले जाएंगे। और आज आप देख लीजिए 2019 से हमारे मुल्क की हालात कैसे हो गए हैं। लोगों के ऊपर, एक एक फर्द पर, एक एक इंसान पर, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, उनके ऊपर कर्ज आयद हो गए हैं। मेरे भाइयों, ये क्यों हुए हैं? इसलिए कि हम और आप डिवाइड हो चुके हैं, हम और आप इत्तेहाद पर कायम नहीं है। अगर इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो जाए, सब मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए, इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे देश को, हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया था, और आज भी हम तस्लीम करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, लेकिन शर्त है कि हमें और आपको इत्तेहाद होना होगा, हमें और आपको यूनाइटी जगाना होगा, हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर कायम होना होगा। देश की मोहब्बत के खातिर हमें किसी हिंदू से मतलब नहीं, हमें किसी सिख से मतलब नहीं, हमें किसी ईसाई से मतलब नहीं, बल्कि हमें ये फख्र होना होगा, हमें ये फख्र करना होगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और ये नहीं समझना है कि ये देश काफिरों की है। कोई अगर इतिहास को गलत साबित करता है, गलत बताता है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारिए और संविधान दिखाइए, कानून दिखाइए, धारा दिखाइए, आर्टिकल पढ़ाइए कि हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं का रहने का अधिकार है, बल्कि ये देश, यहाँ संविधान से देश हमारा चलता है, इसमें सबको रहने का अधिकार है, सबको बराबर दर्जा है। इसलिए अगर आपके देश को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप समझिए
کہ ہمارا دیش کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہندو کے دیش کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ملک سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اے لوگوں، جب آپ کو مکے سے کافروں نے نکال دیا، طرح طرح کے پریشان کیا، تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ خبر بھیجی، یہ وحی بھیجی کہ اے نبی آپ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلا جائیے، مدینہ چلے جائیں، مدینے میں جانے میں آپ کو سکون حاصل ہوں گے، آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر خانہ کعبہ کی طرف پڑتی ہے، آپ مکے کو گھوم گھوم کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں خانہ کعبہ، اے مکہ، یہاں تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ستا ستا کر میرا برا حال کر دیا اور یہاں سے جانے پر مجھے مجبور کر دیا، لیکن ہاں محبت تمہارے اوپر ہے، تمہارے جگہ پر محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ پتہ چلتا ہے نبی نے اپنے ملک سے کتنی محبت کی ہے، نبی نے اپنے گاؤں سے کتنی محبت کی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر بھارت کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ سمجھو کہ ہمارے ہی دیش کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ اپنے گھر کو لوٹنے مت دیجئے، آپ اپنے گھر کو برباد ہونے مت دیجئے، آپ اپنے گھروں کو اجاڑ ہونے مت دیجئے۔ اور ہاں سنیے، جو کہتا ہے کہ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، آپ ان کے کہیے کہ ہندوستان ہندوؤں کا نہیں ہے، اس میں سب کو ادھیکار ہے، سب کو سمان رہنے کے لیے۔ اور ہاں ان سے کہیے کہ ہم ہندوستان میں جس طرح جنگ کے میدان میں جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ جما لیا اور ہندوستان کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، تب سب سے پہلے کون قدم آگے بڑھایا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اپنے جان کی قربانی دی؟ سب سے زیادہ مسلمان مارے گئے، اس دیش کے خاطر سب سے زیادہ مسلمانوں نے آپس میں خون دیے، زمین پر خون کا قطرہ بہائے، کیونکہ مسلمان کو اس دیش سے اس وقت بھی محبت تھی، اور آج بھی مسلمانوں کو اس دیش سے محبت ہے۔ اس لیے ہمیں اس دیش کا دیش دروہی نہ کہا جائے، بلکہ ہم کو اس دیش کا ناگرک مانا جائے۔ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں اور ہم مانتے اور ہم چاہتے بھی کہ ہمارا دیش سونے کا چڑیا ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ دیش ہمارا جتنا ہے اتنا تمہارا ہی ہے، یہ غلط ہسٹوری کیوں بیان کر رہے ہو؟